یہ ہم بہرحال دیکھ چکے ہیں۔ تیسری فضیلت یاد رکھے وہ یہ کہ مسلمانوں کا جو ہے قبلہ اول ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک اس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے رہے۔ پہلے آپ جب مکہ میں تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کرنا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کعبے کو بیچ میں لے لیا کرتے تھے، مطلب آپ ایسا پڑھتے کہ کعبے سے ادھر کھڑے ہو جاتے، بیچ میں کعبہ ہوتا اور بیت المقدس کی طرف آپ چہرہ کرتے۔ لیکن جب مدینہ گئے تو مدینہ نارتھ سائیڈ میں ہے مکہ کے، تو ظاہر سی بات ہے کعبہ تو پیچھے رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اوپر دیکھا کرتے تھے، اللہ سے التجا کرتے، دعا کرتے کہ قبلے کو وہی کر دیا جاؤ پہلے تھا۔ آپ کی شدید محبت بھی تھی اس کعبے سے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بدل دیا۔ لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے آپ 16-17 مہینے تک مدینہ جانے کے بعد وہیں ادھر دیکھ کے نماز پڑھتے رہے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم آیا پڑھنے کا تو وہ نماز پہلی عصر کی تھی جو آپ نے کعبے کی طرف دیکھ کر پڑھائی، اور مسجد اقصیٰ کو اس میں آپ نے چھوڑ دیا۔ سمجھ رہا؟ تو قبلہ ایک طرح سے دیکھا تو قبلہ اول بھی مسلمانوں کا تھا بیت المقدس، سمجھ رہا بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھتے رہے۔ پتہ چلا اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے ادھر ہی دیکھ کے نماز پڑھتے تھے، چونکہ اللہ رب العزت نے امامت کو بدل دیا تھا، تو ڈائریکٹ انڈیکیشن تھا کہ امامت اب چینج ہو گئی اور لوگ اب ادھر دیکھ کر نماز پڑھیں گے۔ اب چاہے نماز آپ مسجد اقصیٰ کی طرف دیکھ کر پہلے پڑھتے تھے یا آج ہم کعبے کی طرف پڑھتے تھے، یہ اصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز طے کر دیا ہم اس کو مان رہے، اس سے بس چل رہے ہیں، اللہ نے جہاں کا حکم دیا۔ لیکن یہ ایک انڈیکیٹو بھی تھا یہود و نصارہ کو، بنی اسرائیل کو، کہ آپ کی امامت اب ختم ہو چکی ہے، آپ سمجھ رہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، اور یہود پہلے خوش بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں جب مدینہ آپ آئے کہ چلو جو بھی ہے لیکن نماز وہی ڈائریکشن میں پڑھتے جو ڈائریکشن ہم عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب نے چینج ہے، ان کی دشمنی اور زیادہ گہری ہوگی۔ بہرحال یہ چوتھی چیز یاد رکھیے، ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ان 3 مقام میں سے ایک مقام ہے جہاں ثواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، دوسری جگہوں پہ نہیں۔ ہمارے پاس پتہ نہیں دیگر کتنے مقامات پہ لوگ سفر کر کے جاتے ہیں ثواب کی نیت سے، کہ وہاں پتہ نہیں کیا ملے گا، کہ کہیں ان کو حج کا ثواب مل جا رہا تو کہیں ان کو مدینے کی زیارت کا ثواب مل جا رہا، مطلب کوئی دوسرے مقامات پر انہوں نے بنا لیجیے گا۔ ویسا نہیں، صرف 3 مقامات دنیا میں ایسے جس پہ آپ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہیں 3 اعتبار سے، اور وہ کون کون سے یاد رکھیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے۔ ایک مسجد حرام کی طرف آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ یہ 3 مقامات کی طرف آپ، یہ 3 جگہوں کی طرف سفر کر کے ثواب کی نیت سے آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہیں یاد رکھیں، آپ کی کام کی غرض سے وغیرہ وغیرہ آپ کہیں بھی جائیے ایک الگ بات، لیکن جو سفر ہمارے پاس ہوتا ہے نا، لوگ تیاریاں کرتے اور ثواب کی نیت سے نکلتے، حتیٰ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کی وہ جگہ جہاں لوگوں کو مدفون کیا جاتا ہے، سمجھ رہے، ان جگہوں پہ بھی لوگوں نے یہ سب باندھ دیا کہ وہاں بھی ثواب کی نیت سے وہ ٹریول کر جاتے ہیں۔ کسی جگہ کا ثواب نہیں ملیں گا آپ کا کہ بلکہ وہ بدعت کا ایک گناہ ملیں گا آپ کو، اور اگر وہاں شرک اور بدعت ہوتا ہے اس کو فروغ دینے کا بھی گناہ ملیں گا، اور اگر آپ کرتے ہیں تو پھر تم مشرک کہلائیں گے۔ لیکن یہ 3 مقامات پر آپ بالکل جا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے نکل سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں۔